تو خواتین و حضرات، سمپلی مینس اینڈ وومینس، جیسے کہ ہم نے پارٹ 1 میں نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجن نامہ کا پہلا اسٹینجا کور کیا تھا. اس ویڈیو میں ہم ان کا دوسرا اسٹینجا کور کریں گے. جیسے کہ اس ویڈیو میں بھی ہم نے نذیر صاحب کے بارے میں جانا تھا، اس ویڈیو میں بھی ہم نے نذیر صاحب کے بارے میں جانا تھا. اس ویڈیو میں بھی ہم تھوڑا ان کے بارے میں جانتے ہیں. ان کی جو لکھنے کی شیلی تھی، اس کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ بڑی بڑی سچائیاں عام بھاشا میں لکھتے تھے. جیسے کہ بنجارے کا کارواں، یہ اس وقت کی عام دن چریا تھی. لوگ دیکھتے تھے بنجارے کو آتے جاتے، تو یہ کافی بڑی دن چریا تھی لوگوں کی. لوگ دیکھتے تھے بنجارے کو آتے جاتے ہوئے، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام ہی بنجن نامہ رکھا. آئیے پہلے سمجھ لیتے بنجارہ کیا ہوتا ہے. بنجارہ اس وقت میں کارواں لے کر چلنے والے بیوپاری ہوتے تھے جو اپنا سامان لے کے چلتے تھے اور گاؤں ودیش میں جا کے سامان بیچتے تھے. انہیں بنجارہ کہا جاتا تھا. اب چلیے ہم اس اسٹینجے کی شروعات کرتے ہیں، جو کہ کچھ یوں ہے کہ گر تو ہے لکھی بنجارہ اور کھیپ بھی تیری بھاری ہے، یا غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے. کیا شکر مصری کند گری، کیا سامبر میٹھا کھاری ہے، کیا دال منقع سوٹ مرچ، کیا کینسر لونگ سپاری ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارہ. تو اس کی جو پہلی لائن ہے آپ کی کہ گر تو ہے لکھی بنجارہ اور کھیپ بھی تیری بھاری ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ یوں ہے کہ لکھی بنجارہ یعنی تو لاکھوں روپے والا بنجارہ ہی صحیح، اور تیری کھیپ جس میں بہت مال اور اسباب ہیں، پر اے لاپرواہ اے غافل، تیرے سے بڑا ایک بیوپاری ہے. اور بیوپاری کون ہے؟ وہ ہے موت. کیوں؟ کیونکہ ہم کوئی بھی سامان پیسے دے کر یا پہلے چیزیں دے کر لیا کرتے تھے، پر جو موت ہے وہ ہم سے سارا سامان چھین لیتی ہے. بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی، سمپلی ہم سے سارا سامان چھین کے ہمیں موت دے دی جاتی ہے. تو اس لیے اسے بہت بڑا بیوپاری بتایا گیا، یعنی تیرے سے بھی بڑا بیوپاری بتایا گیا. پھر آگے ہے کہ کیا شکر مصری کند گری، کیا سامبر میٹھا کھاری ہے، کیا دال منقع موٹ مرچ، کیا کینسر لوگ سپاری ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ ایسی بھاشا یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے جو لوگوں کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے تیرے پاس شکر ہو، کند ہو، یا مہنگی چیزیں میں مرچ کینسر ہو، بٹ موت تیرے کو بھی آنی ہے اور تجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے. وہی آخر لائن میں ان سب کو وہ سمرائز کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارہ. کہ وہی چیز کہ کوئی بھی چیز یہاں پہ رہے گی نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا. اس کا کچھ یہ سرانش ہے کہ انسان کو جو کچھ لگتا ہے نا، خاص طور سے ابھی بہت سے لوگ ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ پرماننٹ ہے، یا وہ چیزیں ایسے کرنے لگتے ہیں پرماننٹ، ٹیمپرری نہیں، کہ بھائی ہم یہ چیز بلڈ کر لیتے ہیں، ہم وہ چیز بلڈ کر لیتے ہیں. بہت دور دور کی چیزیں سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، پر اصل میں کچھ بھی استھائی نہیں ہے، سب استھائی ہے. ایک وقت کے بعد چیزیں ختم ہو جائیں گی. انسان کتنا بھی کچھ جمع کر لے، ایک وقت کے بعد وہ سب چلا جانا ہے. اور نذیر صاحب بھی یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ بھائی جو دولت، عیش و آرام، یہ سب چیزیں کیا نشور ہے، ختم ہونے والی ہے. اصل میں اصلی دولت جو ہے انسان کا کرم ہے، جو وہ کرتا ہے. اور یہی میں نے پایا بھی مورلی بھی اور ریلیجسلی بھی کہ کچھ چیزیں کامن ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی اچھے کرم کیے جائیں، برے کرموں سے بچا جائے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچائی جائے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، سمجھنے کو ملتی ہے کافی جگہوں پہ، خاص طور سے ریلیجسلی. تو سمپلی اینڈ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فیڈ بیک کے لیے، سجیشنس کے لیے آپ کمنٹ کریں، ڈی ایم کریں، اینڈ جن لوگوں کو آپ کو لگے کی ضرورت ہے اسے سننے کی، سمجھنے کی، انہیں بھیجیں. ان کے لیے آئینے کی طرح کام کرے گا.